بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کے درس میں سود کی غربت کے حوالے سے، اس کے حرام ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کی آیت کریمہ اور احادیث پاک کا ذکر کریں گے۔ سود کبیرہ گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا۔ منع تو بہت سے گناہ ہیں، مگر یہ وہ واحد گناہ ہے کہ جس کو نہ چھوڑنے والوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اعلان جنگ فرمایا۔ یعنی کوئی اور گناہ ایسا نظر نہیں آتا جس کے بارے میں اللہ پاک یوں کہے کہ اگر تم یہ گناہ نہیں چھوڑو گے تو پھر میرے ساتھ تمہاری جنگ کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ صرف ایک سود ایک ایسا جرم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں فرمایا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر خمتی بنا دیا، یعنی جیسے مخبوط الحواس اور پاگل آدمی ہوتا ہے، قیامت کے دن سود خوروں کا حال پاگلوں والا ہوگا۔ یہ سزا اس لیے ہوگی کہ ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہ جو سود ہے اور کاروبار ہے ایک چیز ہے، یہ سود اور کاروبار کو ایک چیز سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ نے کاروبار کو حلال فرمایا ہے اور سود کو حرام فرمایا ہے۔ جس چیز کو ایک ہوتا ہے ایک جرم حرام ہے، انسان شر نفس اور شر شیطان کی وجہ سے وہ کام کر تو بیٹھتا ہے مگر اسے حرام ہی سمجھتا ہے۔ مگر فرمایا کہ سود خور جو لوگ ہیں ان سے پوچھو کہ آپ یہ کیوں کرتے ہو، وہ کہتے ہیں یہ بھی ایک کاروبار ہے، اور چونکہ وہ اللہ کی حرام کردہ شے کو الٹا حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، اس لیے ان کا گناہ بہت بڑھ گیا ہے خدا کی نظر کے اندر۔ فرمایا جس شخص کو اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت پہنچی، یعنی اس نے اللہ کا حکم سنا چھوڑ دینے کا اور وہ باز آ گیا، تو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور جو اللہ کا حکم سننے کے بعد پھر بھی اس کام کو دہرائے گا تو وہ جہنمی لوگوں میں سے ہے اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، یعنی سود کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے، اور جو صدقات ہیں اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت کا فرماتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جو سود تمہارے رہ گئے ہیں، اگر پیچھے کوئی تمہارا معاملہ چل رہا تھا، اپنی اصل زر واپس لے لو اور اپنے سودی معاملات کو ختم کر دو، اس کو چھوڑو۔ سود ہوتا کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کو ربا کہتے ہیں، ربا، اور ربا کا معنی ہوتا ہے اضافہ اور زیادتی، لفظی معنی۔ سود کی دو بڑی قسمیں ہیں، میں بہت ساری باریکیاں ہیں، جو کہ یہ کاروباری معاملہ ہے، ہر بندے کی سمجھ سے بھی بالاتر ہے، میں اس کی دو موٹی باتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ سود کی دو قسمیں ہیں، ایک سود وہ ہے جس کو پیسوں کا سود کہتے ہیں، یعنی آپ ایک رقم ادھار کسی سے، کوئی آپ سے لیتا ہے یا آپ کسی کو دیتے ہیں اور ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ وہ اتنی مدت میں آپ کو اتنے پیسے اصل رقم پر اضافی دے گا یا آپ دیں گے، اس کو سود کہتے ہیں۔ مثلا میں نے کسی سے 1 لاکھ روپیہ مہینے کے لیے اٹھایا تو کہتا ہے جب آپ مہینے بعد مجھے دو گے تو آپ مجھے 1,10,000 روپے دو گے، یہ 10 کی شرط جو اس نے لگائی ہے اس کو سود کہتے ہیں۔ اگر یہ شرط نہ لگائی جائے تو پھر یہ سود نہیں ہوتا، پھر ادھار ہوتا ہے، قرض حسنہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو لاکھ دیں اور لاکھ اس سے واپس دیں، یہ قرض حسنہ ہے۔ اور اگر بندہ لاکھ واپس کرتے ہوئے اپنی خوشی سے آپ کو کوئی تحفہ کوئی چیز بھی دے دے یا کیش بھی دے دے تو سود نہیں ہے، سود تب ہے جب شرط رکھ لی جائے، شرط کی صورت میں سود ہے۔ اگر بغیر کسی شرط کے کوئی دیتا ہے تو وہ ہبہ ہے، تحفہ ہے، گفٹ ہے، اس کا مطالبہ نہیں کرتا قرض دینے والا۔ اس لیے باتیں کر رہا ہوں
کہ سود کی تعریف میں لازم ہے کہ وہ بطور شرط مطالبہ ہو کہ لاکھ دے رہے ہیں تو آپ کو 1,10,000 دینا پڑے گا. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ربا نسیہ ہے یا پیسوں والا سود. سود کی دوسری قسم ہے جس کو ربا الفضل کہتے ہیں اور وہ ہوتا ہے جنس کا سود. جنس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندم کے بدلے میں گندم، جو کے بدلے میں جو، سونے کے بدلے میں سونا، چاندی کے بدلے میں چاندی، کھجور کے بدلے میں کھجور اور نمک کے بدلے میں نمک بیچا جا سکتا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ وہ برابر برابر ہو اور سودا دست بدست ہو، ہاتھوں ہاتھ ہو. مراد یہ ہے کہ میں نے اگر میرے پاس 1 من گندم ہے اور کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ یہ گندم من دے دے تو میں فصل آتی ہے تو آپ کو 1.25 من دے دوں گا، یہ بھی اسی طرح سود ہے جیسے پیسوں کا سود ہوتا ہے. اس کو جنس کا سود کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. اس کی بڑی پیاری مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن سرکار کے پاس آئے تو ان کے پاس برنی کھجوریں تھی، برنی اعلیٰ قسم کی کھجور ہے. سرکار میں بلال یہ کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس ذرا ہلکی کھجور تھی، وہ میں نے یعنی مثال کے طور پہ کہتا ہوں وہ میں نے 2 کلو دے کر کے 1 کلو برنی لے لی ہے. اور میں یہ تو سود ہے، یہ سود ہے، یہ ایسا تم نے کیوں کیا ہے؟ تمہیں چاہیے تھا کہ اپنی ہلکی کھجور کو بیچ دیتے، اس سے جو پیسے آتے اس سے تم اچھی کھجور خرید لیتے. یہ طریقہ ہے. یعنی جنس کے اندر اب مثلا مثال کے طور پر ہم اس کو جس طرح کہ میں نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ کی مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اس میں آقا انعامدار نے فرمایا کہ کھجور کے بدلے میں کھجور زیادہ کر کے نہیں لینی. اگر تمہیں وہ اچھی والی کھجور چاہیے تھی تو اپنی ہلکی کی قیمت لگا لیتے، اس کو بیچ دیتے الگ سے، وہ سودا الگ کرتے، اس سے جو رقم آتی اس سے تم وہ اچھی والی خرید لیتے. تو اس صورت کے اندر یہ تمہارے لیے جائز تھا. لیکن ڈائریکٹلی جو تم نے اپنی 2 کلو دے کر 1 کلو وصول کر دی ہے، یہ چیز سود کے اس کے لیے سود ہے جس نے آپ کو دی ہے کہ اس نے آپ سے 2 کلو لیا اور جواب میں آپ کو 1 کلو دیا. اب سوال تو ذہن میں یہی آتا ہے نا کہ اس کی کھجور قیمتی والی تھی، یہ ہلکی والی تھی، اس کا حل حضور نے کیا بتایا؟ اپنی ہلکی کو الگ سے سودا کر لو اور اس سے جو پیسے آئے اس سے اچھی والی کا الگ سے سودا کر لو تاکہ وہ جنس کی جنس پر زیادتی نہ ہو جائے. یہ 2 سود کی بنیادی شرط ہیں. ہمارے ہم سے بعض لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں دیہاتی علاقوں کے اندر، کہتے ہیں کہ وہ بڑی سود خوری ہو رہی ہے اور جو وہاں کے لوگ ہیں کھاد بیچنے والے، بیج بیچنے والے، وہ 1000 کی بوری کو ادھار پہ دیتے ہیں اور فصل پہ 1800 لیتے ہیں، 1600 لیتے ہیں، تو یہ سود ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں یہ ٹیکنیکلی سود نہیں ہے، سود کی تعریف میں نہیں آتا. اس لیے کہ نہ پیسوں پہ پیسہ بڑھایا جا رہا ہے نہ جنس کا تبادلہ ہو رہا ہے. وہ آپ کو ایک جو 1000 کی بوری ہے اس کے اوپر بوری دے رہا ہے، آپ کو اس کی قیمت بڑھا رہا ہے. جیسے میں موبائل 20,000 والا ادھار میں جا کے قسطوں پہ 30,000 کا لے کے آ جاتا ہوں، یہ ٹیکنیکلی سود نہیں ہے. لیکن جب کوئی آدمی مجبور ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کسان مجبور ہے اپنے حالات کی وجہ سے، نقد رقم نہیں ہے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر ناجائز منافع خوری کرتے ہو تو ناجائز منافع خوری کرنا الگ جرم ہے مگر سود نہیں ہے. کسی کے ساتھ ظلم کرنا، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا، اس کا استحصال کرنا زیادتی کی 100 شکلیں ہو سکتی ہیں. وہ زیادتی ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم ہے، کسی کی مجبوری کا استحصال ہے، لیکن وہ سود کی تعریف میں شامل نہیں ہوتا. اس کو ہم سود نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے یہ ناجائز منافع خوری کر رہے ہیں، یہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں. تو سود اسی کو کہیں گے جو شرعاً سود کی تعریف میں داخل ہے. اگر سود کی تعریف میں داخل نہیں ہے اسے سود نہیں کہیں گے، وہ اور طرح کا ظلم اور طرح کی زیادتی ہوگا. حدیث پاک کی طرف آتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں اور حدیث پاک ہے صحیح مسلم شریف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے اور کھلانے والے دونوں پہ لعنت فرمائی کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو سود کھاتا ہے، سود کھلاتا ہے.
اور ترمذی شریف میں یہ لفظ آئے کہ جو سودی لین دین کی گواہی دیتا ہے یعنی اس پہ گواہ بنتا ہے، حالانکہ اس کا نہ کھانے سے تعلق نہ کھلانے سے تعلق، مگر وہ شامل ہوا اس معاہدے کے اندر، اور فرمایا جو اس معاہدے کی کتابت کرتا ہے، اس کو لکھتا ہے، ایک سب پر اللہ کی لعنت ہو۔ یعنی حالانکہ سود کا معاملہ تو دو بندوں کے درمیان ہو رہا تھا، مگر وہ لوگ جو اس معاملے میں فریق بن گئے، سپورٹر بن گئے، کسی طرح سے شامل ہو گئے، وہ سارے کے سارے اس لعنت کے اندر شریک ہو گئے جس کے اللہ اور اس کے رسول نے لوگوں کو جس جرم سے منع فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اس کے رسول کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے کہ اصل فریقوں کے علاوہ اور جو بندہ کسی طرح سے بھی شامل ہو جاتا ہے وہ بھی اس جرم کی لت کے اندر آ جاتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر گناہ سے، اور خصوصاً جس کا ہم نے ذکر کیا سود کا، جس کو اللہ نے اعلان جنگ فرمایا ہے، اس سے ہمیں بطور فرد اور بطور قوم بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔